بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، میانہ روی، صفحہ نمبر 79۔ مقاصد کیا ہیں اس سبق کو آپ کے سلیبس میں شامل کرنے کے؟ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ میانہ روی کا مفہوم واضح کر سکیں، عملی زندگی میں میانہ روی کو اختیار کر سکیں، میانہ روی کی اہمیت بیان کر سکیں۔ میانہ روی کا مفہوم۔ میانہ روی کا مطلب درمیان کی راہ پر چلنا ہے۔ اس کو اعتدال پسندی بھی کہا جاتا ہے۔ میانہ روی سے مراد افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ہر کام میں درمیانی راہ اختیار کرنا، یعنی نہ کسی کام میں بہت زیادہ زیادتی کرنا کسی کام کو کرنے کی، اور نہ بالکل اس کو چھوڑ دینا۔ درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے کسی کام کو انجام دینا میانہ روی کہلاتا ہے۔ میانہ روی کی اہمیت۔ میانہ روی ایک اہم اخلاقی صفت ہے۔ قرآن مجید میں امت مسلمہ کو امت وسط یعنی اعتدال پسند گروہ کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی امت جو اپنے کاموں میں میانہ روی اور اعتدال پسندی کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ وسط کہتے ہیں درمیانی۔ دین اسلام میں ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کاموں کو بہتر قرار دیا گیا ہے جن میں اعتدال پسندی سے کام لیا گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہقی کی حدیث ہے یہ، ترجمہ: سب سے بہترین کام وہ ہے جس میں میانہ روی ہو۔ صفحہ نمبر 80۔ اسلام میں جن کاموں میں میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے ان میں سے چند یہ ہیں: عبادات میں میانہ روی، عادات میں میانہ روی، خرچ میں میانہ روی۔ نمبر 1، عبادات میں میانہ روی۔ قرآن مجید میں انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کریں، لیکن اس فریضے کو بھی میانہ روی سے انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک دفعہ 3 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور آپ کی عبادت کے معمولات کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت بتائی، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ، آپ تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم آج کے بعد اپنا سارا وقت عبادت ہی میں گزاریں گے، کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کو ان تینوں کی باتوں کے بارے میں خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اس طرز عمل سے منع فرمایا۔ گویا اسلام میں ترک دنیا کی اجازت نہیں دی گئی، اور صرف دنیا ہی کو زندگی کا مقصد بنا لینے کی بھی مذمت کی گئی ہے، یعنی صرف دنیا میں مگن نہیں ہونا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو جائیں، اور نماز جو کہ ایک فرض عبادت ہے ہم اس کو بھی نہ ادا کریں، اور نہ ہمیں اتنی زیادہ نفلی عبادتوں کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم دنیا سے بے خبر ہو جائیں اور اپنے دنیاوی امور کی بالکل خیر خبر ہی نہ رکھیں اور صرف دین میں لگ جائیں۔ تو ان دونوں چیزوں کے درمیان کی راہ اختیار کرنی ہے، یعنی ہمیں جب دین کے اعمال ہمیں اپنے بنانے ہیں، نیک اعمال بنانے ہیں، اور اللہ کے فرائض کی پابندی سے وہ اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، تو ہمیں وہ بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں دنیا کے بھی معاملات اپنے نپٹانے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کے لیے درج ذیل دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ نمبر 2، عادات میں میانہ روی۔ اسلام نے مسلمانوں کو عادات اور آداب میں بھی میانہ روی کی تعلیم دی ہے، اور حکم دیا ہے کہ چال ڈھال، گفتگو، خوشی اور غم میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: آیت نمبر سورہ لقمان کی ہے 19، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور بولتے وقت آواز نیچی رکھو۔ صفحہ نمبر 81۔ یعنی غرور و تکبر کے ساتھ اکڑ کر چلنا بھی ناپسندیدہ ہے، اور کمزوروں کی طرح چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح خوشی اور غم کے موقع پر بھی آپے سے باہر ہو جانے یا اپنے آپ سے بے خبر ہو کر نازیبا کلمات کہنے سے روکا گیا ہے۔
نمبر جیم، خرچ میں میانہ روی۔ خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانا، اسراف اور ضروریات پر بھی خرچ نہ کرنا کنجوسی ہے۔ قرآن مجید میں دونوں کی مذمت اس طرح کی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 29، ترجمہ: نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھ اور نہ اسے بالکل کھول، کیونکہ دونوں صورتوں میں تو ملامت زدہ اور ذلیل ہوگا۔ قرآن مجید میں مومنوں کی ایک صفت یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 67، ترجمہ: اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں مال خرچ کرنے میں اعتدال پسندی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں، ترجمہ: جس نے مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیں، یعنی نہ تو فضول خرچی کریں اور نہ کنجوسی کریں۔ اسلام نے کھانے پینے میں بھی میانہ روی کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: سورۃ الاعراف آیت نمبر 31، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ یعنی اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی میانہ روی بہترین رویہ ہے۔ کسی فرد سے دوستی میں، لین دین میں، کام اور آرام میں، پڑھائی اور کھیل میں، یہاں تک کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی توازن اور اعتدال پسندی ہی دراصل پسندیدہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا و آخرت میں کامیابی یقینی ہے۔